بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اردو زبان کی ترقی میں بلوچستان کے حصے پر۔ اردو زبان کی ترقی میں بلوچستان کا حصہ کے حوالے سے ڈاکٹر انعام الحق کوثر کا کافی کام موجود ہے۔ انہوں نے کئی مقالے تحریر کیے اور ان کی کئی تصانیف اس موضوع پر منظر عام پر آئیں۔ اہل بلوچستان کے لیے اردو کی طرف مائل ہونا اس لیے زیادہ آسان تھا کہ وہ بیک وقت کثیر اللسان ہیں۔ قلات اور مکران ڈویژن کے اکثر لوگ بیک وقت بلوچی اور براہوی زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ مغربی بلوچستان میں بلوچی اور پشتو بولنے والوں کی اکثریت ہے، جبکہ جنوبی اور مشرقی بلوچستان میں سندھی اور براہوی دونوں زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ شمالی اور مغربی بلوچستان میں سرائیکی، بلوچی اور پشتو تینوں زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ کوئٹہ جو بلوچستان کا مرکز ہے، وہاں فارسی، اردو، سرائیکی اور پنجابی بولنے والے کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں، اور تقریباً ہر فرد بیک وقت 3-4 زبانوں پر عبور رکھتا ہے۔ انعام الحق کوثر کے مطابق بلوچستان میں ملا محمد حسن براہوی نے اپنے خیالات کا اظہار اردو زبان میں کیا۔ ملا حسن براہوی کے زمانے میں کسی اردو اسکول کی تدریس کا سراغ نہیں ملتا۔ ان کا اردو کلیات 1847 میں مکمل ہوا، جسے ڈاکٹر انعام الحق کوثر نے مرتب کیا، اور یہ کلیات مجلس ترقی ادب سے دسمبر 1976 میں شائع ہوا۔ ملا محمد حسن کی شاعری میں سودا کی غزلوں پر تضمین بھی لکھی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں سودا کے کلام تک رسائی حاصل تھی۔ ملا محمد حسن کی اکثر غزلیات 7 اور 9 اشعار پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے مشہور اساتذہ کی زمینوں میں طبع آزمائی کی ہے، مثلاً سحری کا، قمری کا، بے خبری کا، اور پھر کار کرنا چاہیے، بس یار کرنا چاہیے، گلزار کرنا چاہیے وغیرہ۔ ان ردیف و قوافی کی غزلیں ہماری توجہ بے اختیار دبستان لکھنؤ کی طرف مبذول کروا دیتی ہیں۔ ملا محمد حسن کا انداز اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر ولی دکنی سے ملتا جلتا ہے۔ بلوچستان میں اردو شاعری میں تاج اولیت ملا حسن براہوی کے سر ہے۔ اس دور سے آج تک بلوچستان کے بیشتر شعراء نے بلوچی کے ساتھ اردو زبان کو بھی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اردو شاعری کے بنیادی اور مرکزی موضوعات بلوچستانی اردو شاعری میں بھی موجود ہیں: گل و بلبل، صوفیانہ مضامین، رندی، رومانوی یا حقیقی، مزاحیہ، غرض ہر طرح کے مضامین بلوچستان کی اردو شاعری کا باقاعدہ حصہ رہے۔ مزاحیہ شاعری میں سید غلام علی اعاز اور نذیر احمد شیخ، رومانوی میں عبدالحق ظہور، حقیقت پسندی میں محمد رمضان، روایتی مضامین میں سردار یوسف خان یوسف پوپلزئی اور عابد بلوچستانی، قدیم و جدید طرز ادا کے آغا صادق کا نام قابل ذکر ہے۔ ڈاکٹر ناشد صدیقی، گل محمد زیب اور قیوم راشد کی اردو شاعری میں بھی اچھوتے موضوعات نظر آتے ہیں۔ موجودہ زندگی کی عکاسی بھی موجودہ دور کے شعراء کرام کے ہاں بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ ہر زاویہ خیال کی پرچھائی، تصور کی ہر اڑان، فکر کا ہر پہلو بلوچستانی اردو شاعری میں جلوہ گر ہے۔ یوسف مقصی علامہ اقبال کی شاعری سے متاثر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر: میں اگر چاہوں تو ذرے کو بیاباں کر دوں، قطرہ آب میں پیدا اسد طوفاں کر دوں۔ بلوچستان سے متعلق چھپنے والی پہلی اردو کتاب بلوچی نامہ 1875 میں منظر عام پر آئی۔ اس دور میں جو ارباب اہل قلم سامنے آئے، ان میں رائے بہادر ہتھو رام، میر یوسف علی خان، میر عبد الرحمن بگٹی، محمد حسین منقا، قاضی داد محمد، میر شیر علی، نسیم تلوی، اسلم اچکزئی، محمد حسن نظامی، میر عبدالعزیز اور عبدالصمد وغیرہ کی نگارشات کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ 1947 کے بعد بلوچستان میں نثری کاموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس دور کی ابتدا عبدالرحمن طور کی مرتبہ کتاب مشعل سے ہوئی، جس میں اس وقت کے بلوچستان کے اہم ترین لکھنے والوں کی تخلیقات جمع کر دی گئی تھی۔ اس دور میں افسانے، ناول، مقالات، مضامین، تاریخ، زبانوں سے تراجم، تقریباً تمام ہی چیزیں
بلوچستان میں لکھی گئیں اخلاقیات، بلوچستانی سیاسیات، تعلیمات، بلوچیات، براہویات، پشتو ادب، نفسیات، لسانیات، جمالیات، عمرانیات، نباتیات، لوک ادب، صحافت، مذہب، طنز و مزاح، بلوچستان میں فارسی ادب، بلوچستان میں اردو، بلوچستان کے صوفیہ کرام، تحریک پاکستان میں بلوچستان کا حصہ، اقبالیت اور دیگر موضوعات پر کتابیں تصنیف کی گئیں۔ بلوچستان میں انگریزی اور اردو اخبارات یا صحافت کا دور ایک ساتھ شروع ہوا۔ دو انگریزی اخبارات کو چھوڑ کر باقی اخبارات اردو میں شائع ہوا کرتے تھے۔ بلوچستان کے مختلف تعلیمی اداروں سے شائع ہونے والے سالانہ میگزینز کا بیشتر حصہ اردو پر مشتمل ہوتا تھا۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں تقریباً ایک صدی سے ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ بلوچستان میں اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے پون صدی سے پہلے ہی ادبی انجمنوں کے قیام کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ اردو ڈراموں کے فروغ کے سلسلے میں مختلف ڈرامٹک سوسائٹیز بھی قائم تھیں۔ مختصر یہ کہ موجودہ دور میں بلوچی، پشتو اور براہوی کے اکثر شاعر اور ادیب شعوری اور لاشعوری طور پر اردو کے الفاظ اور محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں بلوچی، براہوی اور پشتو ادبیات سے ترجمے کے باعث اس کا دامن وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ غالباً بلوچستان میں انگریزی دور سے ہی اردو زبان کا استعمال شروع ہو گیا تھا اور اسی دور سے بلوچی شعراء اور ادباء نے اردو زبان کو اپنے اظہار خیال اور تخلیقات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ نظم، غزل، افسانہ اور ناولوں میں بلوچی زبان کے ادیبوں نے اردو میں بھی بڑی کامیابی سے طبع آزمائی کی، بلکہ بلوچی کے بیشتر شعراء کی پہچان ان کی اردو شاعری ہے۔ قومی سطح پر ان کی اردو تخلیقات نے انہیں شہرت دوام بخشی۔ آج بلوچستان کے بیشتر تعلیمی اداروں کا ذریعہ تعلیم اردو یا انگریزی ہے، اس لیے بلوچستان میں اردو کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شکریہ۔